ہر چند منٹ بعد پہرے دار آتے اور اپنی چھڑیوں سے چار دیواری کو بجاتے۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ اور میرے سامنے والے پنجروں میں مقید قیدی اپنے پنجروں میں موجود سانپوں، چوہوں اور مکڑیوں کو ہلاک کر کے انہیں باہر پھینک دیتے۔ پہرے داروں کے فوجی کے جوتوں کی آوازیں پختہ فرش پر ارتعاش کرتی پھر رہی تھیں، اور ساتھ ہی تیز روشنی کے بلب بھی پوری آب و تاب سے جل رہے تھے۔ ایسے میں نیند کے حصول کی کوشش لا یعنی محسوس ہو رہی تھی۔ جب بھی پہرے دار واپس آتے، ہمیں اپنی شناخت کروانے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا۔ اس پنجرے میں بنے ہوئے سوراخ میں سے جہاں سے کھانا ہماری طرف پھینکا جاتا، ہمیں اپنے ہاتھ آگے بڑھانے پڑتے تاکہ وہ ہمارے بازو پر بندھی ہوئی شناختی پٹی دیکھ سکیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ میرے پنجرے کی طرف آئے۔ میرے ہاتھ کمبل کے نیچے تھے۔ بولے، اپنے ہاتھ باہر نکالو۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے زنجیریں چھٹکائیں۔ میں کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس لیے حکم ملا، کمر کے بل لیٹو۔ اور پھر معلوم نہیں کب شدید تھکاوٹ، نکاہت اور کمزوری کے باعث مجھے نیند آ گئی۔ ایکس-رے نامی یہ قید خانہ خصوصی طور پر ہمارے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ اپنے نام ہی کا عکس اور نقش تھا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا قید خانہ تھا جہاں ہر چیز واضح اور شفاف تھی۔ یہاں کی ہر چیز میں جدت اور امتیاز نمایاں تھا۔ یہاں ایسی کوٹھڑیاں نہیں تھیں جہاں آپ تنہا رہ سکیں۔ یہاں کسی بھی قسم کی خلوت کا تصور نہ تھا، اور کوئی بھی قیدی پہرے داروں کی کڑی نگاہوں یا کیمروں سے چند ثانیوں کے لیے بھی محفوظ نہیں تھا۔ یہ پنجرے اس قدر تنگ اور چھوٹے تھے کہ خواہ مخواہ مایوسی اور کنوتیت طاری ہو جانا شروع ہو جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ فطرت اور کھلی فضا اس قدر سحر انگیز اور فسوں کار تھی کہ انسان بے اختیار خود کو مجنوں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ یہ پنجرہ اس قدر تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا کہ شاید چڑیا گھر میں ایک جانور کو بھی اپنے پنجرے میں اس سے زیادہ کھلی جگہ میسر ہوتی ہو۔ ہمارے یہ پنجرے حفاظتی چار دیواری یا چھت سے محروم تھے۔ سورج کی تپش اور حدت سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہ تھا، اور صرف اس وقت ہی کچھ سایہ میسر ہوتا تھا جب سورج کی چمکتی اور جلتی ہوئی کرنوں کے راستے میں ٹین کی لٹکی ہوئی چھت حائل ہو جاتی تھی۔ المونیم سورج کی حدت سے بہت جلد گرم ہو جاتا تھا۔ مزید برآں یہاں اکثر جو بارش ہوتی، اس کی بوچھاڑ سامنے سے ہی آتی، اور ہم بھیگنے سے کسی صورت میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ پنجرے کا ہر کونا بارش کی زد میں ہوتا تھا۔ اس قید خانے میں 6 حصے الفا، براوو، چارلی، ڈیلٹا، ایکو اور فاکس ٹراٹ تھے۔ گتھی ہوئی زنجیروں کے درمیان وقع باڑوں میں موجود راہداریوں کے ذریعے ان حصوں کو علیحدہ کیا گیا تھا۔ ہر حصے کے مزید 6 حصے تھے، جن کے نام اسی طرح الفا سے فاکس ٹراٹ تھے۔ ہر حصے میں زاویہ قائمہ کی ترتیب پر 10-10 پنجرے تھے۔ ہر پنجرے کا علیحدہ نمبر تھا، یعنی الفا براوو 1، براوو چارلی 5، ڈیلٹا الفا 9۔ میرے پنجرے کا نام چارلی 3 تھا۔ ان 6 کے حصوں کے ارد گرد گتھی ہوئی زنجیروں کی چار دیواری تھی، جہاں تیز نگاہوں اور مشاق نشانے والے پہرے دار متعین تھے۔ اس قید خانے کے ابتدائی ایام بہت ہی مشکل، اذیت ناک اور تکلیف دہ تھے، حتیٰ کہ میں اس حقیقت سے بھی بے خبر تھا کہ ہمیں کیوبا منتقل کر دیا گیا تھا۔ مزید برآں مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کس قسم کے قوانین اور ضوابط نافذ ہیں۔ مزید انوکھی بات یہ تھی کہ یہاں کے اصول و ضوابط دن رات تبدیل ہوتے رہتے تھے، اور ان کی خلاف ورزی سزا کا موجب بنتی۔ پہلی رات مجھے یہ سبق ملا کہ میں اپنے پاس موجود کمبل سے صرف اپنی ٹانگیں ہی ڈھانپ سکتا ہوں، جسم کے کسی دوسرے حصے کو ڈھانپنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر میں اپنی کروٹ کے بجائے کمر کے بل ہی لیٹ سکتا ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں اپنے پنجرے میں نہ تو اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہوں اور نہ ہی چند قدم ادھر ادھر حرکت کر سکتا ہوں۔ صرف رات کو ہی ہم اپنے پنجروں میں لیٹ سکتے تھے، کیونکہ دن کے وقت ہمیں لیٹنے کی اجازت نہ تھی۔ کبھی دن کو لیٹنے کی جرات کر ہی لیتے
تو پھر سزا کے تازیانے سہنے پڑتے تھے۔ ظلم اور اذیت کی انتہا یہ تھی کہ ہمیں اپنے پنجروں کی چار دیواری کو بھی چھونے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے تھے۔ ہماری گفتگو پر بھی پابندی تھی، اور پھر ایک مضحکہ خیز قانون یہ تھا کہ پہرے داروں سے گفتگو تو درکنار، ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ مزید ستم یہ کہ ہم ریت میں اپنی انگلیوں سے کوئی خیالی تصویر یا تحریر بھی نقش نہیں کر سکتے تھے۔ منہ سے سیٹی بجانا اور مسکرانا بھی قوانین کی خلاف ورزی میں شامل تھا۔ جب بھی غیر ارادی طور پر مجھ سے قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی یا ان کے کسی نئے ایجاد کردہ اصول کو میں نہ سمجھ پاتا، یا پھر مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا جس کی مجھے اجازت نہیں تھی، تو فوری طور پر فوجیوں کی ایک ٹیم نمودار ہو جاتی اور میری پٹائی اور دھنائی شروع ہو جاتی۔ کسی بھی قانون یا ضابطے کی خلاف ورزی کی صورت میں سزا دینے کے لیے فوری طور پر نمودار ہونے والی فوجیوں کی ٹیم 5 سے 8 افراد پر مشتمل ہوتی۔ ان کے چہروں، چھاتیوں، کندھوں، کوہنیوں، گھٹنوں پر سخت پلاسٹک کی ذرہ نما تہ چڑھی ہوتی، ہاتھوں پر دستانے ہوتے، پاؤں میں بھاری جوتے ہوتے۔ پٹائی اور دھنائی کے لیے ان کے پاس موٹے موٹے ڈنڈے ہوتے۔ یہ غنڈوں اور بدماشوں سے کسی طور پر کم نہ تھے، لیکن ان کی بزدلی کا یہ عالم تھا کہ ڈنڈوں کے علاوہ یہ کسی قسم کے دوسرے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لاتے تھے، مبادا کہ قیدی ان سے ہی ہتھیار چھین کر ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ جب بھی یہ فوجی ہمارے پنجروں کے سامنے آتے یا انہیں تعینات کیا جاتا، میں اکثر ان کی آنکھوں میں خوف و دہشت کی پرچھائیاں دیکھتا۔ حالانکہ اس وقت ہم پیروں سے ننگے ہوتے اور اپنے اپنے پنجروں کے فرش پر خوف کے عالم میں بیٹھے ہوتے۔ ان کے پاس ہوا کے دباؤ سے چلنے والی بندوقیں ہوتیں، جن میں سرخ مرچوں سے تیار شدہ محلول بھرا ہوتا، جو فوارے کی شکل میں قیدی پر پھینکتے۔ قیدی مزاحمت کرنے کی ہمت نہ رہتی اور وہ قیدی پر پل پڑتے۔ کھڑے ہو جاؤ، فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ تیز اور بلند آواز موسیقی میرے کان پھاڑ رہی تھی۔ پھر ان فوجیوں کے احکامات میری سماعت پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ سرخ مرچوں کے محلول کی پھوار سے میری ناک، گلا اور آنکھیں جل رہی تھیں اور مجھے کھانسی کا دورہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جلن بہت ہی اذیت ناک اور شدت پسند تھی۔ ان فوجیوں کی اراہٹ مجھے سنائی دی۔ کھڑے ہو جاؤ، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ، اپنے ہاتھ بھی دیوار کے ساتھ لگا لو، چلو چلو جلدی کرو۔ مجھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا اور سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا اور مجھے قطعی علم نہ تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے وہ اپنے ڈنڈوں سے پنجرے کی چار دیواری پر ضربیں لگا رہے ہوں۔ ڈنڈے کی ایک زوردار ضرب میرے سر پر پڑی۔ میں نے پٹائی سے بچنے کے لیے اپنے بدن کو سمیٹ کر ایک طرف ہونے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی میری خاصی خاطر مدارت ہوئی۔ ٹھوکریں اور گھونسے میرے بدن پر چاند مار کر رہی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو گیند کی شکل میں بل دیا۔ پھر اچانک مجھے بھی طیش آ گیا اور میں نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں کسی فوجی کا ہیلمٹ میرے ہاتھ میں آ گیا، لیکن انہوں نے مجھے دیوار کی طرف دھکیل دیا، نیچے گرا دیا اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے مجھے بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر زمین پر اس طرح گرا دیا جیسے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے فرش پر لٹاتے ہیں۔ ایک فوجی نے پلاسٹک کی اپنی حفاظتی تہ اتار کر میرے سینے پر ماری اور دوسرے نے میرے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ پھر موسیقی کی تیز آواز بھی میری سماعت سے غائب ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بہرا ہو چکا ہوں۔ جب فوجی پہلی دفعہ مجھے مار پیٹ کر واپس چلے گئے تو اس رات مجھے بہت کم نیند آئی۔ میں تمام رات اپنی کمر کے بل لیٹا رہا۔ ایک تو میرا بدن کا ایک ایک عضو درد اور تکلیف میں مبتلا تھا، دوسرے تیز موسیقی کی آواز مسلسل میرے کانوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ پھر میں نے ہلنے جلنے کی قطعی کوشش بھی نہیں کی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ میں اپنے پاس موجود کمبل سے صرف اپنی ٹانگیں ہی ڈھانپ سکتا ہوں۔ اس طرح میرے بازو میرے پیٹھ کے اوپر کھلے پڑے تھے۔ اس رات ان فوجیوں کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کی آوازیں میرے کانوں میں آتی رہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ فوجی دوبارہ میرے پنجرے کی طرف نہ آئیں۔ جب میں اگلی صبح بیدار ہوا تو میرے بدن کا ہر حصہ زخمی تھا۔
میں بیٹھ گیا اور گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ چار دیواری کے باہر ابھی ملگجا سا اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا، لیکن ناشتے کے نام پر بغیر چھلکے کا ایک سخت ابلا ہوا انڈا، خشک روٹی کا ایک ٹکڑا اور مٹر کے چند دانے میرے سامنے پڑے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ میرے کانوں میں ایک دو قیدی کی آواز پڑی جو پہرے داروں کو پکار رہے تھے۔ وہ رفع حاجت کے لیے کپڑے یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا طلب کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ پہرے دار آتے اور پنجرے میں بنے ہوئے مربع شکل کے سوراخ میں سے کپڑے یا کاغذ کا ٹکڑا قیدیوں کے آگے کر دیتے۔ میں نے بھی پہرے داروں کو اپنی اس ضرورت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری طرف سے اپنے کان بہرے کر لیے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ رفع حاجت کے لیے کاغذ یا کپڑے کی فراہمی کا انحصار مکمل طور پر ان پہرے داروں کی صوابدید پر ہے۔ اگر ان کی مرضی ہو تو وہ یہ کپڑا یا کاغذ دے دیتے، ورنہ ہوائی ضرور یہ سے بغیر کپڑے یا کاغذ کے فارغ ہونا پڑتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حفاظتی دستہ آن پہنچا۔ انہوں نے مجھے باندھا اور ہم زنجیروں سے بنی ہوئی چار دیواری میں بنی ہوئی راہداری میں سے گزرتے چلے گئے۔ انہوں نے میرا سر نیچے کی طرف دبایا ہوا تھا تاکہ میں ادھر ادھر نہ دیکھ سکوں۔ بند دروازوں پر متعین پہرے دار تالا کھولنے سے پہلے میرے بازو پر بندھی ہوئی شناختی پٹی کا معائنہ کرتے اور میری تلاشی لیتے کہ میرے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے۔ ہم چارلی نامی قید خانے کے اس حصے سے چلے، پھر چارلی اور براوو حصوں کی درمیانی راہداری میں سے گزرتے ہوئے آگے چلے۔ براوو کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے براوو اور الفا کی وسطی راہداری میں پہنچ گئے۔ مجھے حد نظر تک پختہ فرش اور دوسرے قیدیوں کے پنجرے نظر آ رہے تھے۔ اچانک کسی نے ترکی زبان میں کچھ کہا۔ مراد یہ میں ہوں۔ میں نے نوری کی آواز پہچان لی۔ نوری ایک ترک باشندہ تھا جس سے میری ملاقات قندھار میں ہوئی تھی۔ جب ہم یہاں آنے کے لیے قندھار کے فوجی اڈے پر ہوائی جہاز کے انتظار میں تھے تو وہ میرے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت ہی خستہ اور خراب نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی، اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے اور اس کی کلائیاں اور ٹخنے خون آلود تھے۔ اس کے کچھ دانت بھی ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے اس سے اس کا نام اور ملک پوچھا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کا تعلق ازمیر سے تھا جہاں میرے والد کی پیدائش ہوئی تھی۔ نوری بجلی کا کاریگر تھا، وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے تھے۔ جب ہم سب قیدی ہوائی جہاز کے انتظار میں خالی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں ان قیدیوں کی چیخیں مسلسل سنائی دے رہی تھی جنہیں اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پھر نوری نے مجھ سے کہا تھا، اور اب ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خاکی زمین میں سے پیدا کیا اور اسی خاکی زمین میں ہم واپس لوٹ کر جائیں گے۔ اس وقت نوری نے کہا تھا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد یہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ میں نے اسے جواب دیا تھا، وہ ہمیں ہلاک کریں یا نہ کریں، بہرحال کسی صورت میں بھی ہم یہاں سے بہتر رہیں گے۔ نوری نے کہکہا لگاتے ہوئے جواب دیا تھا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے۔ اور وہی نوری اب یہاں تھا۔ میں نے اس کی آواز سن لی تھی، لیکن اسے اچھی طرح دیکھنے کے لیے میں اپنا سر بھی نہیں گھما سکتا تھا، اس لیے میں اسے جواب نہ دے سکا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا تھا، کوشش کرو کہ وہ تمہیں الفا میں منتقل کر دیں۔ میں یہ کیسے کروں؟ اس نے کہا، پہرے داروں سے کہو، انہیں کہو کہ وہ تمہیں یہاں منتقل کر دیں۔ میں نے سنا کہ وہ پہرے داروں کو بلا رہا تھا۔ وہ رک گئے اور مجھے آگے جانے کے لیے کہا۔ نوری نے ان میں سے ایک پہرے دار پر نظر ڈالی اور اسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ اس کے بازو پر ایک کیڑا رینگ رہا ہے۔ اس نے پہرے دار کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تم اس کیڑے کی مانند ہو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اس کیڑے کو مار دیا۔ پھر ہم ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں گولف کی ٹرالی کے مانند ایک برقی کار موجود تھی۔ ہم اس کار میں بیٹھ کر چپ بورڈ سے بنی ہوئی پست قامت عمارتوں کی ایک طویل قطار کے ساتھ چلتے گئے۔ یہ عمارتیں 4 حصوں پر مشتمل تھیں اور زمین سے 3 فٹ بلند اور اونچے ٹینوں پر تعمیر کی گئی تھیں۔ جب ہم ایک عمارت کے سامنے رکے تو وہاں فوجی اور وردی میں ملبوس ایک افریقی نژاد امریکی خاتون ہماری منتظر تھی۔ ان فوجیوں نے میری تلاشی لی اور پھر اس خاتون فوجی نے مجھ سے سوال کیا، کیا تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ یہ ایک نہایت ہی مضحکہ خیز سوال تھا۔ میرے پاس ہتھیار کہاں سے آ سکتا تھا؟
پھر بھی میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، ہاں میرے پاس ہتھیار موجود ہیں۔ میرا جواب سن کر یہ خاتون فوجی یکدم واپس پلٹی اور کہنے لگی، کدھر ہیں یہ ہتھیار؟ میں نے اپنے دانت کچکچائے۔ یہ خاتون فوجی دہشت زدہ ہو کر فوجیوں کو بلانے کے لیے دوڑی کہ میں نے اسے کاٹ کھانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے فوجیوں نے مجھے فوراً زمین پر گرا دیا۔ ایک پہرے دار نے بلند آواز اور جلدی سے کہا، تم نے پہرے داروں کو کاٹ کھانے کی کوشش کی؟ لیکن میں بامشکل صرف ایک ہی لفظ سمجھ پایا اور میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اس خاتون کو نہیں کاٹا، انہوں نے مجھے زمین کے ساتھ چپکا دیا اور مجھ پر غرانے لگے۔ وہ بہت پریشان معلوم ہو رہے تھے لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے سنا کہ وہ امدادی ٹیم کو بلا رہے تھے۔ اس خاتون فوجی افسر نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، یہ مجھے کاٹ کھانا چاہتا ہے۔ اس امدادی ٹیم کے ہاتھوں میں ایک دو دفعہ پٹ چکا تھا، اب کی دفعہ انہوں نے مجھے اٹھایا اور ان عمارتوں میں سے ایک میں لے گئے۔ وہاں 15x20 مربع فٹ رقبے کے 2 کمرے تھے جو صرف تفتیش کے لیے ہی مخصوص تھے۔ یہ عمارت اندر کی نسبت باہر سے بہت بڑی دکھائی دیتی تھی۔ کمرے کے وسط میں موجود ایک کرسی پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ کمرے کے فرش میں گولائی کی شکل کا ایک بہت بڑا گڑھا تھا۔ اس گڑھے میں نصب تالے کے ساتھ منسلک زنجیر سے پہلے تو میرے پاؤں باندھے گئے اور پھر زنجیر کو ایک اور زنجیر کے ساتھ باندھ دیا گیا جو میرے پیٹ کے گرد لپٹی ہوئی تھی اور پھر میری کلائیوں تک ہتھ کڑی کی صورت میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے اس قدر سختی سے جکڑ دیا گیا تھا کہ میں نہ تو کھڑا ہو سکتا، نہ ہی اپنے ہاتھ اوپر کر سکتا تھا اور نہ کسی قسم کی مزید حرکت کر سکتا تھا۔ میرے سامنے ایک میز اور کرسی کے سوا کچھ نہ تھا۔